کہ خداوند متعال جو ایمان لائے اور انہوں نے استقامت دکھائی، خدا خود ان کا محافظ ہے۔ ٹھیک ہے، ان کا تو خدا محافظ ہو گیا، جو خیانت کار ہیں ان کا کیا؟ اسی آیت کے اندر خداوند متعال پھر ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، ان خیانت کاروں کو یہ بتا دو جن کو اس دنیا میں بھیجا تھا کہ اس قانون کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، لیکن انہوں نے اس قانون کے مطابق زندگی بسر نہیں کی، ان کو بتا دو کہ آپ کا خداوند متعال سے کوئی تعلق نہیں ہے، تم خیانت کاروں نے، تم نے اس دین کی محافظت کی بجائے اس کے ساتھ خیانت کی ہے، اس دین کو فائدہ پہنچانے کی بجائے اس دین سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ خیانت کار عزت کی زندگی کی بجائے ذلت کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، خیانت کار حق کی بجائے باطل کو ترجیح دے رہا ہوتا ہے، خیانت کار نفس مطمئنہ کا امر سننے کی بجائے آ کر نفس امارہ کی باتوں کو سننا شروع کرتا ہے، خیانت کار دنیا کو اپنی آخرت پر ترجیح دیتا ہے۔ تو خداوند متعال نے اس کو کہا کہ تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور میں تجھے عذاب آخرت میں مبتلا کروں گا، تجھے دنیا میں بھی عذاب ہوگا، تجھے آخرت میں بھی عذاب ہوگا۔